بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طارق حسین ایڈوکیٹ اپنے چینل طارق حسین پوسٹ کارڈ پر حاضر خدمت ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک انتہائی اہم اور حساس معاملے پر بات کریں گے جو بعد میں آج ہمارا موضوع ہے عدالتی طلاق کے بعد عورت کا اگلا نکاح کیا واقعی زنا کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس پہ علماء کی رائے ہے کہ یہ طلاق جو ہے یہ جو عدالت سے حاصل کی جاتی ہے وہ غیر شرعی ہے۔ آئیے مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کا یہ ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ مجھے کیا چاہیے؟ خلا۔ خلا کا مطلب شوہر سے طلاق۔ خلا کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آج کل عدالتوں نے بنا دیا ہے کہ اور عدالت خود سے کچھ دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر سے اس شرط پہ طلاق چاہیے کہ مہر واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسی طلاق کو خلا کہا جاتا ہے۔ ہوتی وہ طلاق ہی ہے اور دیتا وہ شوہر ہی ہے، کیونکہ ڈیورس شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو جج کو ڈیورس دینے کا رائٹ نہیں ہے۔ یہ عدالتوں میں بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے آج کل، اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ یہ بھی تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں، یہ تو زنا کا پورا ایک اڈا بنا دیا عدالتوں نے۔ جو عورت جا رہی ہے خلا کی ڈگری پکڑائی، وہ کہیں اور شادی کر رہی ہے، حرام شادیاں ہو رہی ہیں، وہ نہیں ہو رہی شادی، تو کسی بھی مسلک میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چند صورتوں میں عدالت نکاح کو ختم کر سکتی ہے، چند ایک صورتیں، وہ بہت شاذ و نادر ہے۔ خیر، تو آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی۔ اس ویڈیو میں مولانا واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ عدالتی خلا کے بعد کا نکاح زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اس اہم انتہائی حساس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے اور جس سے معاشرے میں انتہائی الجھن کا شکار ہیں، اور بحیثیت ایڈوکیٹ میں نے اپنے کام کے دوران دیکھا ہے کہ ضلعی عدالتوں میں لاکھوں کے حساب سے خواتین طلاق لے چکی ہیں، اور وہ خلا اور خلا کے طریقہ کار اور خلا ہونے کے جو ضوابط ہیں وہ کیا ہیں، وہ سب میرے آزمودہ ہیں۔ تو ہمارا موضوع اسی نقطے پر ہے، کیا شوہر کی رضامندی کے بغیر ہونے والی عدالتی طلاق کے بعد عورت کا اگلا نکاح شرعی طور پہ درست ہوتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ واقعی زنا کے زمرے میں آتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر شوہر کورٹ میں حاضر نہیں ہوتے اور وہ طلاق نہیں دیتے، لیکن عدالت طلاق دے دیتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو آ جاتے ہیں وہ اس پہ رضامند نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی عدالت انہیں طلاق دے دیتی ہے۔ تو معاملہ تو بڑا اہم ہے، دیکھنا تو پڑے گا بھائی کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ ڈھونڈیں گے غلطی، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے قانون خلا کیا ہے، خلا کی عدالتی تاریخ کیا ہے، اس کے متعلق اعلیٰ عدلیہ نے کیا کیا ججمنٹ پاس کیے ہیں، کون کون سے قوانین پاس ہوئے ہیں، اور اس عدالتی نظام میں جڑے دیگر معاملات پر ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے گفتگو سنی، آئیے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ جو علماء کی رائے ہے کس حد تک درست ہے، اور عدالت سے طلاق لینے والی ایک خاتون جسے اس کے شوہر اپنی رضامندی سے طلاق نہیں دیتا ہے، اس کے لیے ہماری سپیریئر کورٹس نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خواتین کی جو درپیش مشکلات میں ایک اہم ترین مشکل ازدواجی زندگی میں
درست طور پر استوار نہ ہونا بھی ہوتا ہے۔ اور ازدواجی زندگی میں باہمی اختلاف بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ عورت کے خاوند کے ساتھ ایک گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلام نے عورت کو خلا کا راستہ رکھا ہے، لیکن دستوری ریاستیں بننے کے بعد کئی اسلامی ممالک میں اس حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی۔ بعض اسلامی ممالک میں متعلق بنائے گئے قوانین میں اہل علم کے شدید تحفظات ہیں۔ جیسے میں نے یہ عرض کی کہ وہ علماء اکرام، ان کا یہ کہنا ہے کہ خلا جو ہے ایک میرج ہے، ایک ایکٹ ہے، ایک معاہدہ ہے جس کے تحت کچھ لے اور دے کی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہوگا، اس لیے وہ خلا کے اس زمرے میں نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پر آج کی عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے آج اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ روزانہ پاکستان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں خلا کے کیس داخل ہوتے ہیں اور عدالتیں ان کو ڈگری جاری کرتی ہیں اور اس کے بعد خواتین دوسری شادیاں کرتی ہیں، لیکن علماء کا یہ تحفظ ہے کہ یہ جو دوسری شادی ہوتی ہے وہ شرعی طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ پہلے شوہر کی رضامندی سے یہ طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو آئیے کچھ تھوڑا سا پہلے ہم اس بات کا جائزہ لینے سے پہلے عدالتی تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں کہ عدالت نے کیا کیا فیصلے کیے ہیں جن کی بنیاد پر آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں خلا کے حوالے سے قانون کیا ہے اور اس کی عدالتی تاریخ کیا ہے۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں خواتین جس قانون کے تحت عدالت میں کیس داخل کرتی ہیں وہ ریزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 کے تحت اپنا کیس داخل کرتی ہے، اور اس کے اندر وہ خلا مانگتی ہیں کہ ڈیزولیشن آف میرج بائی وے آف خلا، اکثر یہی ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر خواتین جو ڈاور اماؤنٹ مقرر کیا گیا ہوتا ہے اسے وہ فارغ کرتی ہیں، اور ایک جملہ لازمی اس پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ میں جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود ہیں اس کے اندر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے قاصر ہوں، اس لیے جو مجھے ڈاور انہوں نے دیا تھا یا جو طے ہوا تھا میں اس کو فارغ کرتا ہوں، مجھے خلا دے دی جائے۔ اس کے بعد کورٹ اس کو سمن جاری کرتی ہے اور جو عدالتی طریقہ کار ہے اس کو مکمل کرتی ہے، اور اس سارے عدالتی طریقہ کار کے مکمل ہونے کے بعد عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ شوہر کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اس کی بیوی عدالت سے خلا لینے آئی ہوئی ہے، لیکن اگر شوہر آ جاتا ہے تو آنے کے بعد وہ اکثر کنسنٹ نہیں دیتا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اور وہ ڈفر کرتا ہے، لیکن عدالت اسے طلاق دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اکثر شوہر کورٹ میں حاضر نہیں ہوتے اور خاتون یک طرفہ ایکس پارٹ ججمنٹ لے کے اپنی شادی کو کورٹ کے ذریعے سے ریزالو کروا لیتی ہیں، اور پھر وہ عدت پیریڈ کے بعد جا کر دوسرا نکاح کر لیتی ہیں۔ تو یہ سارے جو طریقہ کار ہیں یہ مسلم فیملی ایکٹ میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں جو طلاق کے کچھ 9 اصول وضع کیے گئے ہیں، ان 9 وجوہات کی بنیاد پر خاتون جو ہے وہ طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتی ہے۔ ہم ان وجوہات کا الگ الگ بھی جائزہ لے لیں گے، لیکن ہم پہلے تھوڑا سا تاریخ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا تاریخ کیا کہہ رہی ہے، اور اس حوالے سے آج تک ہماری سپیریئر کورٹس نے جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں اس کا عام زندگی میں کیا اثر ہوا ہے۔
پاکستان میں جو خلا کا قانون ہے، ہمارے یہاں خلا کے متعلق باقاعدہ کوئی قانون وضعی موجود نہیں، لیکن چونکہ آئین کے تحت ملک میں قرآن اور سنت سے متصادم کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس لیے 1962 کے مسلم پرسنل لاء میں اطلاق کے ضمن میں خلا کو بھی ان 16 معاملات میں شامل کیا جا سکتا ہے جن میں قرآن اور سنت کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ شروع میں عدالتیں معروف فقہ حنفی کے تصور کے مطابق خلا کے مقدمات میں زوجین کی رضامندی کے بغیر خلا کا فیصلہ صادر نہیں کرتی تھیں۔ قیام پاکستان سے قبل 1945 میں لاہور ہائی کورٹ نے عمر بی بی بنام محمد بن کے مقدمے میں واضح طور پر فیصلہ دیا تھا کہ عورت شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں حاصل کر سکتی۔ پھر 1952 میں سیدہ خانم بنام محمد مسیح کے مقدمے میں بھی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ خاوند کی رضامندی کے بغیر خلا کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر 1959 میں پاکستان میں پہلی بار لاہور ہائی کورٹ کے 3 ججز صاحبان نے بلقیس فاطمہ بنام انجم اکرام کے مقدمے میں پہلی بار یہ فیصلہ کیا کہ اگر عدالتی تحقیق کے ذریعے اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عدالت شوہر کی رضامندی کے بغیر ہی خلا کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ خورشید بیگم بنام محمد امین کے مقدمے میں اسی نقطۂ نظر کو اختیار کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے بعض نظامات تحت عدالتوں کے لیے قانونی حیثیت اختیار کر لی اور 1967 کے بعد سے ہماری عدالتی تاریخ میں خلا کے فیصلے عدالت اپنی صوابدید پر عورت کے حق میں کرنے لگی، اور 2002 میں خلا کے مقدمات کو تیز رفتاری سے نپٹانے کے لیے قانون میں یہ ترمیم کی گئی کہ عدالت زوجین کو مصالحت کا موقع دے اور مصالحت کی ناکامی کی صورت میں عدالت لازمی طور پر عورت کے حق میں خلا کا فیصلہ کر دے۔ خاوند کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ عدالت کا جو طریقہ کار ہے وہ فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت یہ سارا کام کرتی ہیں، اور اس ایکٹ کی سیکشن 10 جسے پری ٹرائل پروسیڈنگ کا نام دیا گیا، اس کے تحت سارا کام کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں دونوں فریقین کی جانب سے جو کیس داخل ہوتا ہے اس کو کورٹ ایگزامن کرتی ہے۔ ایگزامن کرنے کے بعد اس کے بعد دونوں فریقین کو کراتی ہے اور ان کے درمیان ریکنسیلیشن کی کوشش کرتی ہے، کمپرومائز کی کوشش کرتی ہے۔ اگر کمپرومائز نہیں ہوتا ہے تو پھر ایشو فریم کرتی ہے۔ ایشو فریم کرنے کے بعد ایویڈنس ریکارڈ کرتی ہے، اور اس کے بعد بھی پھر پوسٹ ٹرائل اسٹیج پر آ کر دوبارہ ان کے وہ تمام ایویڈنس سامنے ہوتی ہے کہ دونوں فریقین نے کیا ایویڈنس دی ہے۔ اس کے بعد پھر پوسٹ ٹرائل اسٹیج پہ اس ایویڈنس کے بعد دوبارہ پھر دونوں فریقین کو ساتھ بٹھا کے مصالحت کی کوشش کرتی ہے، پھر نہیں ہوتی، پھر کورٹ اپنا آرڈر اناؤنس کر دیتی ہے۔ یہ طریقہ لکھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پورے اسٹیچو میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پریلیمنری اسٹیج پہ کہ جیسے ہی خواتین اور مرد فرسٹ ٹائم جج کے سامنے بیٹھیں گے تو انہیں وہ فوری طور پہ وداؤٹ ریکارڈنگ آف ایویڈنس طلاق کا حق خاتون کو دے دیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے اس کے اندر کہ جو اسٹیچوری پروویژنس کے اندر اویلیبل نہیں ہے، لیکن عدالتیں کیونکہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکا ہے اس لیے اس کے تحت عمل کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ ایک شرعی معاملہ ہے تو شریعت کورٹ نے بھی اس حوالے سے متعدد فیصلے جاری کیے ہیں جو میں
آپ کو سامنے لسٹڈ کر دوں گا اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ کون کون سے فیصلے اس حوالے سے شریعت فیڈرل شریعت کورٹ نے کیے ہیں، اور انہوں نے بھی اس عدالتی خلا کو جو شوہر کی رضامندی کے بغیر ہے اسے جائز قرار دیا ہے۔ جیسے ایک مسمات نگہت یاسمین نامی خاتون تھیں جنہوں نے اپنے شوہر حاجی سیف الرحمان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا تنسیخ نکاح کے لیے، اور شوہر اس پہ رضامند نہیں تھا کہ میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو یہ معاملہ چلتے چلتے مختلف عدالتوں سے ہوتے شریعت بینچ تک پہنچا، اور شریعت بینچ نے PLD 2022 سپریم FSC 25 فیڈرل شریعت کورٹ معاشرے میں پھیلے ہوئے جو خلا کے متعلق ابہام ہیں اور جو غلط تصورات تھے، اس حوالے سے یہ فیصلہ بڑا اہمیت کامل ہے۔ اس فیصلے کے اندر عدالت نے کچھ سوالات پوائنٹ آف ڈٹرمنیشن رکھے اور اس کے بعد ان کے جوابات دیے، اور قرآن اور حدیث کے حوالے سے اسے مکمل طور پہ اسے اپنے ججمنٹ کے اندر واضح کیا۔ تو انہوں نے جو سوالات رکھے وہ کیا تھے؟ وہ سوال یہ تھے کہ کیا اسلام میں خلا مطلقاً عورت کا حق ہے، اور خلا کے اصول کے لیے بنیادی ضروریات کیا ہیں؟ انہوں نے سوال رکھا کہ عورت کی جانب سے خلا مانگنے کے بعد اگر شوہر راضی نہ ہو رہا ہو تو کیا عدالت خلا دے سکتی ہے؟ انہوں نے سوال رکھا کہ مندرجہ بالا سوالات اپنے سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے سورہ بقرہ کی آیت 229 اور سیاست کے مختلف احادیث کے تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد مندرجہ ذیل اصول وضع انہوں نے وضع کیا کہ عورت کی جانب سے عدالت سے تنسیخ نکاح کا فیصلہ طلب کرنا عورت کا بنیادی حق ہے اور اس حق میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے وضع کیا تنسیخ نکاح بذریعہ خلا کے ذریعے عورت کا صرف یہ کہنا کافی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس حد تک ناپسند کرتی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حدود کے اندر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور خلا کے لیے اس کے علاوہ اور کسی گراؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بینچ نے لکھا دوسرے نقطے میں اس بات کا اضافہ بھی کیا جانا چاہیے کہ اگر عورت کے بدلے خلا کے طور پر پورا مہر واپس کر دے تو عدالت کے لیے خلا کا فیصلہ دینے میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی پریسیڈنٹ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں ان تمام کے اندر قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ بات واضح لکھی گئی ہے کہ جو خلا ہے اس کو کیسے جو مختلف قرآنی آیات ہیں جن کے حوالے سے اور احادیث ہیں اس کے حوالے سے مفصل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مختلف ججز صاحبان نے اپنے جو ان کے ججمنٹس ہیں اس کے اندر اس کو کوڈ بھی کیا ہے، اور ان کے علاوہ ان کی تشریح بھی کی ہے کہ کس طریقے سے یہ عورت کا بنیادی ہے۔ ایک سوال یہاں ضرور اٹھتا ہے، سمجھنے کا ایک سوال ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ عورت خلا کا حق اسلام اس کو دیتا ہے، لیکن عورت شوہر کی رضامندی کے بغیر خلا لے نہیں سکتی، تو پھر یہ اس حق کے معنی کیا ہوں گے؟ ایک سوال ہے، ایک برین اسٹارمنگ کوشچن ہے کہ جی ایک طرف تو ہم یہ کہیں کہ عورت کا یہ حق ہے تو جائے اور عدالت سے خلا لے لے، اور دوسری جانب شوہر کہے جی میں تو آپ کو طلاق نہیں دیتا یا میں آپ کو اپنی ضرورتیں رکھنا چاہتا ہوں، جبکہ عورت بطور بیوی اس کے ساتھ رہنے کو تیار نہ ہو، تو کیا یہ خلا عورت کا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ کہ سوال ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور دوسری اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ اس پہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا بھی اختلاف رہا ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو عدالتی خلا ہے اس کو رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت جو طریقہ کار وضع کر رہی ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے معاشرے کے اندر بہت تیزی سے طلاقیں وضع ہو رہی ہیں جس سے خانگی زندگی اسلام کی تباہ ہو رہی ہے۔ تو ایک دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے، اس کیس کا یہ بھی ہے، اس معاملے کا، کہ عورت جب طلاق کے لیے عدالت جاتی ہے تو اس وقت جو پلین ڈرافٹ کی جاتی ہے اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ ایک سائیکلو اسٹائل ٹائپ کی ہوتی ہے۔ بس عورت کہتی ہے کہ جناب مجھے تو طلاق رہنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ،
تو پھر یہ ساری جو جتنی بھی فارمیلٹی ہوتی ہے تمام فارمیلٹیز کی طرز پہ ہوتی ہے. تو اس پر علماء کی رائے بھی بہت اہمیت کا عامل ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جس انداز سے عورت کو طلاق دی جا رہی ہے اس سے تو معاشرے میں کوئی شادی باقی بچے گی نہیں، اور ہم تو ایک ایسے نظام میں داخل ہو جائیں گے کہ کل کے لیے جو ہے نا، اور یہ دیکھ بھی رہے ہیں ہم کہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل خواتین ہمارے معاشرے میں طلاق کے رجحانات کا اضافہ ہوا ہے. اب آئیے اس بات کا بھی اجازہ لے لیتے ہیں کہ آخرکار اس میں کیا تبدیلی کی جائے. کیا چھوٹا سا ایک نقطہ ہے جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے یہ دیکھیں. یہ معاملہ بالکل آسان، ہم نے اسے پیچیدہ کر لیا ہے. علماء جو فرماتے ہیں اگر ہم ان کی بات پہ غور کریں اور عدالتی طریقہ کار پہ غور کریں تو اس کا اسلامی نظریاتی کونسل آپ پہلے ایک حل پیش کر چکے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے 2008 میں سفارش کر چکی ہے کہ ایک جدید اسلامی اسکالر ڈاکٹر خالد مسعود صاحب اس کے سربراہ تھے اس وقت، اور انہیں یہ تجویز کردہ کی وضاحت کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ بیوی کے مطالبے پر طلاق عدالت شوہر کو طلاق دینے کے لیے کہے، اور اگر طلاق دے دے تو خلا ہے، لیکن شوہر طلاق نہ دے یا عدالت میں حاضر نہ ہو یا مفقود المخبر ہو یا عدالت میں یک طرفہ کارروائی کے ذریعے نکاح ختم کر دی تو فسخ کے نکاح ہوگا. اسے بائی وے آف خلا نہ کریں. یہ فرق کو سمجھیں کیونکہ خلا کیا ہے ذرا تھوڑا سا اس کو ہم اسلامی حوالے سے بتا دیتے ہیں تو پھر آپ کو سہولت ہوگی. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خلا علماء کے نزدیک ایک مالی معاملہ ہے، اور مالی معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ دونوں فریقین کی رضامندی سے طے ہوتا ہے، ایک کسی فریق کی رضامندی سے، کیونکہ اس میں لین دین کا معاملہ ہے. ایک حق مہر مقرر کیا گیا ہے اور وہ حق مہر فریق اول نے ادا کرنا ہے، اور اس میں فریق اول سے حق مہر کے بدلے میں زیادہ بھی طلب کر سکتی ہے، کم بھی طلب کر سکتی ہے، اور اسے معاف بھی کر سکتی ہے. تو اس لیے اس معاملے میں ایک فریق اگر راضی نہ ہو تو شرعی طور پہ دوسرے فریق سے اس کی اجازت بغیر اس معاملے معاملات میں اس کے فرض کرنا زیادتی ہوگا. کیونکہ خلا والا معاملہ جو ہے اس حوالے سے اہم ہے کہ آیا اس میں فریقین کے درمیان جو تعلق قائم ہو رہا ہے اس میں ایک مالی معاملہ. علماء کے نزدیک جو خلا والا معاملہ ہے یہ ایک مالی معاملہ ہے، اور اس میں جانبین کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ اگر ایک فریق راضی نہ ہو تو شرعاً دوسرے فریق کو اس کے معاملی معاملات کا حق نہیں ہو سکتا. اس لیے کیونکہ اس معاملے کے اندر دونوں فریقین کے اندر جو معاملی خلا کے اندر مالی معاملات کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس میں جو خلا دی جاتی ہے اس میں فریقین کا جانے سے راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس نے اسے خلا دینی ممکن ہے کہ وہ مرد جو ہے عورت سے اس خلا کے بدلے میں اسے زائد حق مہر طلب کر لے، ممکن ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ حق مہر اس کو چھوڑ دے، ممکن ہے کہ دونوں فریقین درمیان کو اس معاملے میں ایک مالی معاملہ طے نہ ہو. تو اس لیے علماء کا یہ کہنا ہے کیونکہ خلا جو ہے ایک مالی معاملہ ہے، اس لیے اس میں تنسیخ نکاح عورت کی شوہر کی رضامندی کے بغیر کرنا زیادتی میں شمار ہوتا ہے. لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو وجوہات ہیں، اب مثال کے طور پہ جو ڈیزولیشن آف میرج کا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، تو اس میں کچھ شرائط ایسی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جو شوہر ہے وہ نامرد ہے، وہ مجنون ہے، وہ مفقود ہو گیا ہے، لاپتہ ہو چکا ہے، ظالم ہے، بیوی کا نان و نفقہ ادا نہیں کرتا ہے، اور عورت شرعی گواہوں کے ذریعے عدالت کے سامنے ثابت کر دیتی ہے تو عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ تنسیخ نکاح کا فیصلہ ہوگا. جو تنسیخ نکاح کا فیصلہ ہوگا معتبر ہوگا، اس پہ علماء کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو فرق میں نے کوشش کی آپ کو بتانے کی، خلا وے آف خلا نہیں. اگر وہ اس کو تشدد کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، کرولٹی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور اس طرح کی اگر صورتحال ہے تو عورت کو خلا حق موجود ہے، لیکن وہ تنسیخ نکاح کہلائے گی، خلا نہیں کہلائے گی. اس فرق کو اگر عدالتیں مناسب انداز سے ایڈریس کر لیں تو یہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. ہم اس پہلو پر بھی غور کرتے ہیں، اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عدالت جس وقت طلاق دے رہی ہوتی ہے
تو اب ایک شوہر جو ہوتا ہے اس کی آمدنی ہی اوسط درجے کی ہے اور عورت جو ہے وہ بہت بڑا مطالبہ اس سے کر رہی ہوتی ہے، تو کیا ایسی صورتحال کے اندر کیا عورت کو یہ حق بنتا ہے کہ وہ خلا کا مکالمہ دائر کرے؟ دوسری صورت کے اندر یہ ہے کہ عورت اگر حجاب نہیں پہنتی ہے یا وہ سمجھتی ہے کہ اس کا کچھ لبرل اس کا مزاج ہے، تو کیا اس صورت کے اندر اس شوہر کو جو اسلامی مزاج رکھتا ہو آپس میں نکاح کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ یا عورت بد اخلاق ہو اور شوہر کی نافرمان ہو، آزادی طبع کی وجہ سے دونوں کے درمیان جو ہے روزانہ کے مسائل ہوں، تو کس صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہ جو مسائل ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اس لیے اس کو سمجھ کیا ہے کہ ان کو حل کیا جائے۔ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی ہیں تو اس کو تنسیخ نکاح کر کے فارغ کر دیا جائے، نہ کہ خلا کے ذریعے فارغ۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ اتنا سی کوشش کی ہے کہ ایک ایسا اہم ترین مسئلہ جو وہ خواتین جو اکثر و بیشتر علماء کی ویڈیوز وغیرہ سنتی رہتی ہیں اور وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے تو عدالتی خلا حاصل کی ہے، اب ہمارا شرعی معاملہ کیا ہے، کہ ہم نے تو شادی بھی کر لی ہے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا نظام میں درستی کی ضرورت ہے۔ اور درستی یہ ہے کہ جو عدالت خاتون بھی جب داخل کرتی ہیں اپنے مقدمات وکلا صاحبان سے داخل کرتی ہیں تو اپنی جو معاملات ہیں ان کو واضح رکھیں، اس کو بذریعہ خلا نہ لیں، تنسیخ نکاح کی بات کریں۔ تنسیخ نکاح کی بات جب کریں گی تو پھر آپ کو تب بھی شرعی طور پہ خلا ملنے کا کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ نہ ہو، لیکن ایک تو آپ کے اسلامی حدود اور قیود کے اندر ایک معاملہ حل ہو جائے گا، اور پھر بھی کوشش کرنی چاہیے اور کہ آپس میں اختلافات کو مٹا کر ایک جان ہو کے رہا جائے، کیونکہ دنیا میں اگر ہم غور کریں تو اللہ نے جو دنیا میں آنے سے پہلے پہلا رشتہ جو بنایا تھا وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، جو آدم اور حوا کا رشتہ تھا۔ تو اس رشتے کا تقدس آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو پہلا رشتہ قائم کیا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، تو اس کا کتنا بڑا تقدس ہوگا۔ اس تقدس کا خیال کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق اور جو گفتگو کی ہے اللہ پاک اسے قبول فرمائیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گزارش یہ ہے چینل میں نہیں کہتا سبسکرائب کریں، اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ ایک علمی بات کسی دوسرے تک پہنچا دینے سے آپ کی اور میری دونوں کی آخرت کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔